الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز سامعات، درس قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سربلندی کا ذریعہ بنے، اور اس ماہ مبارک کے جانے سے پہلے ہماری، آپ کی اور ہمارے والدین کی مغفرت ہو جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صیام و قیام کو قبول کرے، آمین۔ ہم لوگ درس قرآن میں کون سی سورہ کر رہے تھے؟ سورہ احزاب، اور لاسٹ ٹائم ہم لوگ نے احزاب کی آیت نمبر 52 تک کیا تھا، رائٹ؟ تو یہ جو پورا کانٹیکسٹ ہے وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، وہ ہے سماجی اصلاحات، معاشرتی اصلاحات کے موضوع پر آیات تھی، اور اسی کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے، اور آپ کا جو ادب ہے، اس سے ریلیٹڈ آیات آ رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 53، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، غیر ناظرین اناہ، ایسے طور پر کہ تیاری کے منتظر نہ رہو، ولکن اذا دعیتم فادخلوا، اور البتہ جب تمہیں بلایا جائے تب جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں دل لگا کر نہ بیٹھے رہا کرو، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ صاف بات بیان کرنے میں، حق بیان کرنے میں لحاظ نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کے باہر سے مانگا کرو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ یہ کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ ایک طویل آیت تھی، آیت نمبر 53، اور بہت اہم بھی۔ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بتایا اور کون کون سی ہدایات دی۔ سب سے پہلے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی خطاب اہل ایمان سے ہے، اور کہا لا تدخلوا بیوت النبی، نہیں داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں۔ یہاں پر بیوت لفظ آیا ہے، بیت کی جمع ہے، بیت مینس گھر ہوتا ہے، بیوت مینس پلیورل، گھروں میں، اور کہا کہ الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے، تم سے کہا جائے آنے کے لیے، تمہیں پرمیشن دیا جائے، کھانے کے لیے بلایا جائے تبھی جایا کرو، اور ایسے طور پر مت جاؤ کہ کھانے کے منتظر رہو۔ دیکھیے اس سے پہلے اس کا سینیریو سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو نکاح ہوا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو ولیمہ کی دعوت دی، اور وہ جو اصحاب آئے ولیمہ کی دعوت میں، وہ
پہلے سے بھی آ گئے اور بعد میں کھانا کھا کر بھی بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب لوگ کچھ اٹھ کے چلے گئے تو بھی 3 لوگ نہیں اٹھ کر گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیزیٹیٹ ہو رہے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، پھر دوسری امہات المومنین کو وزٹ کیا، پھر واپس آئے تو دیکھا پھر بھی وہ 3 لوگ بیٹھے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، مطلب آپ کو ناگواری ہو رہی تھی لیکن آپ حیا میں کچھ بول نہیں رہے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جب تک انس رضی اللہ عنہ نے آپ کو خبر نہیں دی کہ اب وہ لوگ چلے گئے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، تو جب بتایا گیا چلے گئے تو آئے، تو اس سے نبی کو ظاہر ہے بہت اذیت ہوئی۔ تو یہ تو ایک خاص پس منظر ہے ہاں ان آیات کا، لیکن حکم عام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فقہا نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ حکم عام ہے، نبی کی تعظیم میں تو ہے، نبی کے ادب میں تو ہے کہ ان کے گھروں میں اس طرح جا کے جماوڑا نہیں لگانا ہے، لیکن یہ بعد میں جہاں کہیں اور ضرورت ہو وہاں پر بھی اپلائی ہوگا، مومنین کے لیے بھی اپلائی ہوگا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ بظاہر چھوٹی بات لگتی ہے لیکن اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ تم نبی کے گھروں میں مت جایا کرو جب تک تمہیں کھانے کے لیے بلایا نہ جائے۔ تو ایک تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کھانے کی جب دعوت دیا جائے تو جانا چاہیے، کسی دعوت میں بغیر دعوت کے نہیں چلے جانا چاہیے، تو پھیلی بن کر جانا اسلام میں جائز نہیں ہے بغیر دعوت کے۔ اور بیوت النبی کہا گیا تو پلیورل ہے یہاں پر، تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی گھر تھے، اور کئی گھر کا مطلب ساری ازواج مطہرات الگ الگ گھروں میں رہتی تھیں، یہ نہیں کہ ایک بڑا سا گھر ہو اور اسی میں اوپر نیچے اور ادھر ادھر ساری بیویوں کو رکھ لے، ایسا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ گھروں میں الگ الگ حجروں میں رکھتے، تو چھوٹے تھے لیکن الگ تھے۔ اور کہا گیا یہ کہ تم اس طور پر نہ جایا کرو کہ کھانے کے منتظر رہو۔ کہنے کا مطلب یہاں غیر ناظرین آیا ہے نا، ناظرین مینس ایسے تو نظر ینظرو سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو ناظرین دیکھنے والوں کو کہتے ہیں ان جنرل، لیکن ناظرین منتظرین کے معنی میں بھی انتظار کرنے والے اس معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں پہ منتظرین کے معنی میں ہے ناظرین، کہ تم بیٹھ کر انتظار مت کرو۔ کہنے کا مطلب جب دعوت دی جائے کھانے کی تو بہت پہلے سے نہیں پہنچ جایا کرو، اور جس وقت کی کا انویٹیشن ہو اس وقت جانا چاہیے، اور کہا کہ جب بلایا جائے تب جاؤ، یعنی جو ٹائم ہے جس ٹائم پر انوائٹ کیا گیا اس وقت پہنچنا چاہیے۔ اور جب کہا گیا کہ جب کھانا کھا چکو تو اٹھ جاؤ، جس چیز کی دعوت طعام دی گئی ہے تو کھانا کھا لیا تو پھر اپنے اپنے گھروں کو جانا چاہیے، چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا، نو میٹر، تو انسان کو اپنے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ ہم نے بتا دیا کہ ہے تو یہ نبی کے ادب میں، لیکن حکم عام بھی ہے، اور لوگوں کے گھروں میں جانے میں بھی ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اور منع کیا اس بات سے کہ باتوں میں دل لگا کر نہیں بیٹھا کرو۔ ولا مستانسین لحدیث، مطلب ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ دعوت طعام میں جاتے ہیں، ایسے کوئی بھی تقریبات میں جاتے ہیں، تو کھانے پینے کے بعد پھر ایک دوسرے سے جو باتیں کرتے ہیں تو بہت لمبی ہی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ان کا کافی دل لگ جاتا ہے، تو جس اہل خانہ نے بلایا اسے مشقت ہوتی ہے، اور وہ کہہ تو سکتا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی مطلب باحیا انسان ہے جو بہت شریف النفس ہے، وہ نہیں کہہ پائے گا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اور یہ اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی تھی اکارڈنگ ٹو انس رضی اللہ عنہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت میں پڑ گئے تھے کہ آ رہے ہیں بار بار اپنی زوجہ کے ساتھ رہنے کے لیے، اور وہاں لوگ جا ہی نہیں رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے سے حجرے ہوتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ جب کوئی گھر میں آ جاتا تھا حجرے میں تو آپ چادر اوڑھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہتی تھیں۔ سوچیے
سوچیے اگر کوئی دیر تک رہ جائے تو کتنی اذیت ہوگی اہل خانہ کو. مطلب ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مشقت میں پڑ جاتی تھیں، کیونکہ آج کے گھروں کی طرح ڈرائنگ روم الگ اور لیونگ روم الگ اور بیڈ روم الگ ایسے تو نہیں ہوتا تھا. ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، اسی میں نبی ہے، اسی میں بیوی ہے، اور اس میں کوئی آ گیا اور اس کو گھر میں بلانا پڑ گیا تو پھر امہات المومنین سبھی کے حجرے چھوٹے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ ہم کو چادر اوڑھ کے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے. تو جب پردے کی آیت نازل ہو گئی تو اتنی مشقت والی بات ہو گئی تھی. اور ابھی بھی کچھ لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے، ایک کمرے کے گھر بھی ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پہ لوگ پردہ کرنا چاہیں تو بہت دشوار ہو جائے گا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، باقی سب کون ہیں؟ امتی ہیں. اتنا فرق ہے رتبے کا، لیکن آپ تب بھی حیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کو ایذا ہوتی ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، فیستحی منکم، لیکن وہ تم سے حیا کرتے ہیں، کہتے نہیں ہیں کہ اب آپ لوگ اپنے اپنے گھر جائیے، اب آرام کرنے کا وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کبھی نہیں کرتے. واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا. اللہ تعالیٰ لحاظ نہیں کرتا حق کو بیان کرنے میں. کہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو نازل کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو حق تھا اس کو بیان کرنے میں کبھی نہیں شرمائے، کبھی ہیزیٹیٹ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جو سزا وغیرہ بھی ہوتی تھی وہ پوری نافذ کرتے تھے. کس چیز میں رک جاتے تھے؟ جو اپنا حق ہے، اپنا حق. اپنے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نفس کے اوپر شاک گزرتا تو بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن جو اللہ کا حق تھا، یعنی جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی جو احکام کی، وہ جو حقوق تھے وہ اللہ کے نبی بغیر حیا، بغیر ہیزیٹیشن اور بغیر کسی پریشر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا تو پہنچا دیتے تھے. تو اس سے ہمیں اس آیت سے بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی باتیں سمجھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ نہیں جایا کرو نبی کے گھر میں. اور یہ سورہ احزاب 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، سورہ نور اس کے بعد نازل ہوئی ہے 6 ہجری میں، لیکن مصحف میں وہ پہلے آ چکی ہے. تو وہاں پر سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں مومنین کے لیے بھی حکم آ گیا، باقی کسی کے بھی گھروں میں بغیر اجازت نہیں جایا کرو. آیت نمبر 37 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھروں میں نہ جایا کرو جب تک کہ وہ مانوس نہ ہو جاؤ اور اہل خانہ پر، گھر والوں پر سلام نہ کر لو. تو بغیر اجازت کے اب نبی کے علاوہ اور کسی کے گھروں میں بھی جانے کی ممانعت آ گئی. وہ سورہ نور میں ہے، مصحف میں تو پہلے ہی آ گئی، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں جانے کی بات کہی جا رہی ہے. تو اس سے دیکھیے ہم سبھی خواتین ہیں اور یہ اس طرح کے مسائل سب کے گھر میں پیش آتے رہتے ہیں کبھی کبھی. کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مہمانوں کے حقوق رکھے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میزبان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. یہ میزبان کا حق ہے کہ وہ اس نے مہمان نوازی کے لیے آپ کو بلایا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جتنی دیر کے لیے ایک عرف عام میں جتنے بجے جانا چاہیے اتنے بجے جائیں اور کھا لیں تو پھر وہاں سے نکل جائیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو کوئی بھی شریف النفس انسان یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اب آپ لوگ جائیے، اب ہم لوگوں کو آرام کا وقت ہے یا ہمیں اور دوسری مصروفیات ہیں. کیسے کہہ پائے گا کوئی؟ تو یہ بات تو قرآن میں آ گئی، تو اب تو سب کے لیے اپلیکیبل ہے نا. لیکن ابھی بھی دیکھیے مسلم سوسائٹی میں یہ نہیں ہو رہا ہے. لوگ جا کے اتنی دیر تک بیٹھ جاتے ہیں، اسی وجہ سے خواتین کی کمر بالکل ٹیڑھی ہو جاتی ہے کچن میں کھڑے کھڑے. بہت تکلیف دہ بات ہے. اس کے لیے جو کچھ ہو سکے کریں، اور مہمان کے حقوق کے ساتھ میزبان کے حقوق بھی بیان کرنا شروع کریں. آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اور جب تمہیں
ان سے کچھ مانگنا ہو. یہاں ہنہ کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ازواج مطہرات کی طرف. ٹھیک ہے کہ نبی کی بیویوں سے تمہیں کچھ بھی مانگنا ہو تو تمہیں پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے، یعنی سامنے نہیں جانا ہے، گھر میں داخل نہیں ہو جانا ہے. دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہاں پر حجاب ورڈ آیا ہے. حجاب کا مطلب ہوتا ہے آڑ، پردہ، دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی شے. حجاب ہے واحد مقام ہے قرآن حکیم میں جہاں پر حجاب ورڈ آیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کس معنی میں آیا ہے؟ دروازے کے پردے کے معنی میں آیا ہے. دیکھیے نا، کہا جا رہا ہے جب امہات المومنین سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، تو یعنی دروازوں کے اوپر پردے ہونے چاہیے. تو اس آیت کا نازل ہونا تھا کہ ازواج مطہرات سب نبی کے سبھی گھروں میں پردے پڑ گئے. اور جیسا کہ ہم نے بولا کہ یہ حکم بھی عام ہے، یہ صرف نبی کے گھروں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ان سب کے لیے ہے جو بھی ایمان کے دعوے دار ہیں. تو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی گھروں میں پردے پڑ گئے بلکہ اور سارے مسلمانوں، مومنوں، صحابہ کے گھروں میں بھی پردے ڈال دیے گئے اس آیت کے نزول کے بعد. یہ تھا صحابہ کا عمل کہ کوئی آیت نازل ہوتی تو بس ان کے عمل سے دکھنے لگتا تو فوراً عمل کر دیا جاتا. تو کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی کہ یہ جو دروازوں پہ پردے ہوتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اب بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب اس کے مقاصد بالکل بدل چکے ہیں. اب وہ ایک ڈیکوریشن پیس ہو کے رہ گیا ہے. اتنے شاندار پردے ڈالے تو جاتے ہیں لیکن پردے کا لحاظ نہیں کیا جاتا. کوئی بھی غیر محرم آئے تو اس سے پردہ ہٹا کے بات کیا جاتا ہے، لین دین کیا جاتا ہے. اصل میں اس پردے کا مقصد ہے کہ کوئی آئے اور کسی سے بات کرنا پڑے یا کچھ لین دین کرنا رہے تو اس پردے کے پیچھے رہیں. خاتون خانہ اگر مرد نہیں ہے اس وقت صرف خاتون ہے گھر میں تو وہ اس پردے کے اندر رہے اور جو نامحرم ہے وہ باہر رہے. یہ بہت اہم ہے، اس کا ریزن بیان کیا گیا ہے کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی پاک رہنے کے لیے عمدہ ذریعہ ہے. تو مقصد کیا ہے؟ تطہیر قلب ہے، دلوں کی پاکی اصل مقصود ہے. پردہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے، اور دونوں ہی چیز ضروری ہے. مقصد کیا ہے؟ دلوں کی تطہیر ہے، تقویٰ ہے، لیکن اس کے لیے جو پردے کا استعمال ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، دونوں وہ ذریعہ تو بہت ہی ضروری ہے نا. تو ہم اس طرف نہیں جا سکتے کہ ہم کہیں کہ پردہ تو حیا تو دل میں ہوتی ہے اور پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اسلام اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ انورٹڈ کاماز جو ماڈرن مسلمز ہوتے ہیں وہ ایسا سوچنے لگ جاتے ہیں. دین اسلام کیا کہتا ہے کہ جو ذریعہ ہے اس کا استعمال کرنا ہی ہوگا. مقصد دلوں کی تطہیر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پردہ ڈال دیا جائے، یا اب حجاب اس کو بولنے لگے ہیں جو جلباب کا ایک ماڈیفائڈ فارم ہے، ایک گاؤن ہوگا اور ایک اوڑھنی ہوگی. تو یہ پردہ ہو چاہے دروازے کا پردہ ہو، وہ دونوں کا جو مقصد ہے وہ دلوں کی تطہیر ہے. شیطان ہر جگہ پر ہے. شیطان جب امہات المومنین کے متعلق کہہ دیا گیا یہ تمہارے اور ان کے لیے، ان کے دلوں کو پاک رکھنے کے لیے بہتر ہے یہ طریقہ اختیار کریں، تو سمجھ لیجئے کہ اب اور اس سے زیادہ پیور کون ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نہایت پاک، نیک اور شریف خواتین تھیں، نہایت عمدہ. ساری زندگی انہوں نے فاقے سے گزار لی اور تکلیفیں برداشت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت تھی ان کو اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچایا. ان کے بہت احسانات ہیں ہم سب پر. تو وہ ایسی پاک خواتین، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے ان کے دلوں کی تطہیر کے لیے. تو اب بچا کیا؟ کوئی برا کیوں ہی مانے اس بات پر کہ کیا مطلب ہمارے پر شک کر رہے ہیں کیا؟ مطلب پردہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی کے اوپر شک کیا جا رہا ہے. مطلب انسان کبھی کچھ چیزوں میں برا مان جاتا ہے نا کہ وہ تو ہمارے سامنے آتی ہی نہیں، ہم پر شک کرتی ہیں کیا.
اور یہ سوچنا نہایت جہالت والی بات ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر شک کیا جائے گا تو اس سے پردہ کیا جائے گا. نہیں، نامحرموں سے سب سے پردہ کیا جائے گا. اور گھر کا جو پردہ ہے وہ ڈیکوریشن پیس کے بجائے اس کام کے استعمال میں آنا چاہیے. مگر افسوس کے ساتھ گھر میں دودھ والا آئے تو خاتون خانہ دودھ لینے کے لیے باہر گیٹ پہ کھڑی ہوتی ہے، اور سبزی والا آئے تو سبزی لینے کے لیے، اور اس پر سے ستم بالائے ستم یہ کہ باہر گلیوں کو دھلائی تک کرتے رہتے ہیں پانی لگا کر. تو ہمارے گھروں کے تو بالکل انداز ہی بدل گیا. اتنے چھوٹے گھر جن کے تھے وہ بھی اس سے باہر نہیں آتے تھے. ابھی اتنے بڑے بڑے گھر سب کے ہوتے ہیں اور بہت آرام سے اندر رہ سکتے ہیں. مرد آئیں تو ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، خواتین اندر کے ایریا میں رہیں، کچھ بھی مشکل کی بات نہیں ہے. لیکن کوئی سیپریشن اب بالکل شرعی سیپریشن اب نظر نہیں آتا گھروں کے اندر. یہ بہت افسوسناک اور فکر والی بات ہے. فتنہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کہاں کہاں تک جاتا ہے تو پھر سب روتے ہیں بیٹھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے تو سارے قوانین بنا دیے، اور اگر اس کا نفاذ ہمارے گھروں میں ہو جائے تو ہمارے گھر اور ہمارے دل سب پاک رہیں. اور الٹیمیٹلی ہر ایک گھر سوسائٹی کا ایک یونٹ ہوتا ہے نا، تو پورا معاشرہ پاک صاف رہے اور اس میں گندگی اور بے حیائی نہیں پھیلے. لیکن ہمارے گھروں میں افسوس کے ساتھ دیکھیے کہ آج مسلم سوسائٹی میں یہ سارے احکام نافذ نظر نہیں آتے. نہ ہی مرد تنبیہ کرتے ہیں عورتوں کو، اور نہ ہی عورتیں خود اپنے لیے اپنی باؤنڈریز بناتی ہیں. بلکہ گھر میں جتنے رشتہ دار ہیں، نامحرم رشتہ دار، وہ بھی گھر کے اندر تک آتے جاتے ہیں، اور بہت پڑوسی آتے جاتے ہیں، اور کوئی بھی آتا جاتا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے، اس پہ غور کریے. آگے فرمایا کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نبی کو تکلیف پہنچاؤ. تو وہ جو کانٹیکسٹ ہم بتا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اتنی دیر تک ٹک جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچ رہی تھی، اور بہت سارے فسادات پھیلائے ہوئے تھے منافقین، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہو رہے تھے، یعنی آپ کو تکلیف پہنچ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حرمت نازل کر دی کہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم نبی کو تکلیف پہنچاؤ گے. اور فرمایا کہ اور نہ یہ کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرو. اسی سورہ میں واضح کر دیا گیا وازواج امہاتہم، کہ اور تمہاری بیویاں ان کی مائیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے ازواج مطہرات ساری دنیا کے لیے، امت کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں. تو ماں سے کوئی نکاح کرتا ہے بھلا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نبی کے وصال کے بعد نکاح کرنے کی ممانعت آ گئی کہ یہ بہت ایذا والی بات ہو جائے گی کہ نبی کے بعد تم نبی کی بیویوں سے نکاح کرو. اصل میں منافقین جو ہیں اتنے سارے فتنے دل میں لیے گھوم رہے تھے اور سماج میں پھیلا رہے تھے، اور ممکنہ طور پر ان میں سے کوئی ایسی آرزویں بھی لیے گھوم رہا ہوگا. اور منافقات امہات المومنین کے گھروں میں آتی تھیں اور ان کو طرح طرح سے لالچ دلانے کی کوشش کرتی تھیں، فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتی تھیں. یہ سب بھی کہتی تھیں کہ آپ بی بی کتنی کتنی اچھی ہیں، اور آپ کی تو اگر کہیں اور آپ رہیں تو بالکل رانی بن کے رہیں، یہ کہاں فاقے میں ہیں. بہت طرح سے نبی کے گھر کے اندر فتنہ ڈالا جا رہا تھا، اور منافقین کی طرف سے بہت ایذا رسانی کی جا رہی تھی. تو کوئی انتہا درجے کا اب بہت ہی رذیل انسان، اس کے دل میں یہ بھی آ گیا ہوگا کہ نبی کے بعد ان کی کسی زوجہ سے نکاح کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نبی کے وصال کے بعد بھی ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. ان کی پوزیشن باقی امتیوں کے لیے ماں کی ہے، اور وہ ماں کی طرح ماں کے درجے میں ہی رہیں گی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں رہ کے ان لوگوں کے گریڈز کتنے ہائی ہو گئے، اور جنت میں بھی وہی سب ان کی بیویاں رہیں گی. اور کسی اور سے نکاح کرنے کے بعد ہائی سے لوور گریڈ میں آنا ہے کیا کسی کو؟ بہت قربانیاں تو دی، لیکن
یقیناً انہوں نے بہت اونچا رتبہ پا لیا. تو سبھی ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کے لیے مائیں ہیں، اور کوئی اس طرح کا غلط خیال بھی دل میں نہیں لائے. اس لیے واضح کر دیا گیا جیسے اپنی ماں کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، اسی طرح نبی کی بیویوں سے بھی حرام. فرمایا کہ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ جو نبی کو عزت ہو یا نبی کے نکاح کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح کرو، تو یہ تو بہت ہی اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی بھی کیا عظمت اور کیا بلندی بیان کی ہے، ذرا غور کریے. کیونکہ انہوں نے جب انہیں پہلے آیات میں آیا نا کہ جب انہیں آپشن دیا گیا کہ چاہے تو تم دنیا کی چیز لے کر میں تمہیں رخصت کر دوں، یا اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر ایثار و قربانی کرنا ہوگا. تو ساری بیویوں نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ، رسول اور آخرت کا گھر کو ہی پسند کیا نا، اور بہت ہی زیادہ تنگی میں اور فاقے میں زندگی گزارا نا. تو اتنا ان لوگوں نے ایثار و قربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے. اتنی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ان کا رتبہ بھی بلند کرتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رہیں گی جنت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ ارادہ بھی کرو نکاح کا تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ نبی کی محترم بیویاں ہیں اور تمہاری مائیں ہیں. یہ چھوٹی چیز اللہ کے نزدیک ہرگز نہیں ہے. ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے دل میں پوشیدہ رکھو. فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یعنی جس ارادے سے لوگ آتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو وہ کچھ دل میں کچھ چیزیں چھپائے رہتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تم کوئی چیز کھل کے کرو یا چھپا کے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے. یہ تو اس کانٹیکسٹ میں ہو گیا. لیکن اب غور کرنے کی بات ہے کہ جو حیا، شرم، لحاظ، پردے کے احکام یہ سب ہیں، یہ سب چیز بہت ہی اہم ہے. لیکن کچھ ایک لوگ ظاہر کو اپنا لیتے ہیں لیکن دل میں غلط خیالات ان کے گھومتے رہتے ہیں. تو پردے کے احکام نازل ہونے سے اور ظاہری پردہ کر لینے سے کافی نہیں ہوتا کہ انسان کا دل کا تزکیہ ہو جائے گا، دل کی تطہیر ہو جائے گی. نہیں، جو چیز دل میں ہے اس کو پاک کرنا ہوگا، یعنی دل میں غلط خیالات بھی نہیں آئیں. اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کوئی چیز کھل کے کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور تو چھپ کے تو اس طرح دل میں ہوا، اور باہر سے حجاب پہنے اور دل میں وہ کسی کو ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہیں اور پھر اس کو کتنا ہینڈسم ہے کہہ رہی ہیں وغیرہ، بہت ساری چیزیں. تو یہ چیز جو دل میں خیال آ رہے ہیں کسی کے لیے غلط خیال، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایک دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو کھلے عام کرتے ہیں، کسی مرد کا کسی عورت سے ناجائز تعلق ہے بغیر نکاح کے، نہیں ہم چھپا کے تھوڑی کر رہے ہیں جو غلط ہوگا، ہم تو کھلے عام پوری سوسائٹی کے سامنے کر رہے ہیں. تو ایک تو بے حیائی پھیلایا جائے گا اور اس پہ کہا جائے گا کہ یہ غلط نہیں ہے کیونکہ ہم چھپا کے نہیں کر رہے ہیں، تو ہم تو کھلے عام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا چاہے تم چھپا کے کرو چاہے وہ کھول کے کرو، جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ بے حیائی ہے، اور وہ چھپ کے بھی نہیں ہو اور کھل کے بھی نہیں ہو. اور معاشرے کی جو صفائی اور پاکی اور طہارت ہے نا، وہ پردے کے کام کو نافذ کرنے کے بعد ہی آ سکتی ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، ان پر کوئی گناہ نہیں سامنے آنے میں اپنے باپوں کے، ولا ابنائہن، اور اپنے بیٹوں کے، ولا اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے، ولا ابناء اخوانہن، اور اپنے بھتیجوں کے، ولا ابناء اخواتہن، اور اپنے بھانجوں کے، ولا نسائہن، اور اپنی میل جول کی عورتوں کے، وما ملکت ایمانہن، اور اپنی باندیوں کے،
वत्तक़ीन अल्लाह, और अल्लाह से डरती रहो। इन्न अल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर हाजिर व नाजिर है। अब देखिए, जब पर्दे का हुक्म आ गया, आयत हिजाब नाजिल हो गई, आयत नंबर 53 को आयत हिजाब कहते हैं, तो आयत हिजाब नाजिल हो गई तो जाहिर है कि अब पर्दा जब दरवाज़ों पर पड़ गया तो अब अंदर कौन जा सकता है उसको भी डिक्लेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पे महरम की एक लिस्ट आई है, और इसी आयत की से काफ़ी मुशाबा आयत सूरह नूर की आयत नंबर 31 भी है। नाजिल तो बाद में हुई है, लेकिन मुसहफ में वो पहले आ चुकी है, आयत नंबर 31, उसमें भी ये लिस्ट है और मज़ीद ऑप्शंस के साथ। तो किन किन लोगों को महरम करार दिया जा रहा है, वो यहाँ पर मेंशन्ड है कि जो महरम हैं वो उस पर्दे के अंदर जा सकते हैं, यानी उनको अंदर जाने से पाबंदी नहीं है। घर में ख़वातीन के इलाकों में कौन अंदर जा सकता है? जो महरम है। और यहाँ पे महरम की एक छोटी सी लिस्ट है, और वो क्या कि उनके वालिद को जाने में मसला कोई नहीं है, बेटों को और भाइयों को, भतीजों को, भांजों को, और अपनी औरतों को, वला निसाइहिन्ना। और तो अपनी औरतें कहने का मतलब गैर औरतों से भी पर्दा है। ये बात आपके इल्म में है कि नहीं? पहले से सूरह नूर में भी बताया था, आयत नंबर 31 में, वहाँ पर भी निसाइहिन्ना ही आया है, अपनी औरतों के। जिन औरतों को जानते हो, वैसे तो मुफस्सिरून इसको मुस्लिम और गैर मुस्लिम भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कुछ एक जो मुफस्सिरून हैं वो ये कहते हैं कि जिन औरतों को जानते हैं उन औरतों के सामने जा सकती हैं औरतें, लेकिन जिनको जानते नहीं हैं, अनजान औरतें हैं, तो उन्हें नहीं पता ना कि ये बाहर जाके हमारे हुस्न को कैसे बयान कर देंगी। बात समझ में आ रही है कि गैर औरतों से भी पर्दा क्यों है? कुछ औरतें इतनी बेहया होती हैं कि जो पर्दा नशीन घरों में ख़वातीन के दरमियान में उठती बैठती हैं, फिर उनके हुस्न को देखती हैं, और जाकर मार्केट में और जाकर अपने घरों में या जाकर कहीं मर्दों के बीच में, जो मर्द उस औरत के लिए ना महरम है, उसके सामने उसका हुस्न का बयान कर देती हैं। कुछ लोग मतलब बेख्याली में भी ऐसा कर देते हैं, अपने ही शौहर से किसी और का हुस्न बयान कर रहे होते हैं। ये सब परले दर्जे की बेवकूफ़ी ही नहीं, मुमानियत है इस चीज़ की। तो इसीलिए गैर औरतों से पर्दा है कि तुम्हें नहीं पता वो कहाँ जाके तुम्हारे हुस्न को ऐसे बयान करेगी जैसे वो तुम्हें देख रहा है। तो इसलिए अनजान औरतों के सामने भी पर्दा करना चाहिए। अब ये सोसाइटी से बिल्कुल निकल गया है वो अलग बात है, वरना जो अल्लाह और रसूल की मानने वाली ख़वातीन हैं वो गैर औरतों से भी पर्दा करती हैं। और वमा मलकत ऐमानुहुन्ना, इसमें मुफस्सिरून का इख्तिलाफ है, कुछ के नज़दीक सिर्फ बांदियाँ और कुछ के नज़दीक बांदियाँ और ग़ुलाम दोनों शामिल हैं। यानी वो जो कनीज़ें हैं वो जा सकती हैं, और कुछ के नज़दीक ग़ुलाम भी शामिल हैं कि ग़ुलाम भी जा सकते हैं घरों के अंदर। फरमाया वत्तक़ीन अल्लाह, और अल्लाह से डरती रहो। अब इतना एक आम बयान करके वत्तक़ीन अल्लाह की क्या अहमियत है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। देखिए, ये जो ज़ाहिर है उसको ले लेने के बाद दिल पाक हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अल्लाह से डरना, अल्लाह की नाराज़गी से बचना, अल्लाह के गज़ब से डरना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो ज़ाहिरी पर्दे के बाद भी जो मकसूद है वो हासिल नहीं होगा। मकसूद क्या है पर्दे का? अल्लाह ताला का मकसद ये तो नहीं है इस हुक्म को देने के मुताल्लिक कि ख़वातीन को ज़बरदस्ती की अज़ियत हो जाए, उन्हें गर्मी में गर्मी मज़ीद लगे वग़ैरह। अल्लाह ताला का जो इस हुक्म को नाजिल करने का मकसद है वो ये कि जो माशरा है वो बेहयाई से पाक रहे, ठीक है, दिल पाक रहे। अब कोई ज़ाहिरी हिजाब ले ले, घर में किसी को नहीं भी आने दे, लेकिन उसका दिल में तक़वा नहीं है, तो कितनी ही गलती वो खातून कर सकती हैं, आप लोगों को पता है।
کہ اب دیکھیے کچھ لوگ حجاب پہنتے بھی ہیں لیکن حجاب کس طرح فیشنیبل رہنے لگا ہے، اور اوڑھنی اتنی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے کہ اونچی ہوتے ہوتے اب وہ قابل شرم مقامات کو چھپا بھی نہیں رہی ہے، اتنی اونچی اوڑھنی ہوئی جا رہی ہے۔ اور جس طرح سے سر کے اوپر بن لگا کے پھر اس کے اوپر حجاب ٹائی کیا جاتا ہے، وہ حسن کو مزید بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو بظاہر تو حجاب ہے لیکن کہاں اللہ کا تقویٰ تو ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے اس حجاب میں بھی اٹریکشن ڈال کے انسان و حجاب کے ساتھ وہ ایک رسم ہو گئی جو ہمارے خاندان میں پہنا جاتا ہے کہ انداز میں حجاب پہنا جانے لگا۔ تو اب مقصد ابھی بھی پورا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے حجاب والی لڑکیوں میں بھی ساری چیزیں ہیں، بے حیائی، نامحرم سے چیٹنگ وہ کریں گی، ڈیٹ پہ وہ جائیں گی، استغفر اللہ نا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دل میں تقویٰ نہیں ہے۔ اوپر حجاب تو ہے، دل میں تقویٰ نہیں ہے۔ جب دل میں تقویٰ نہیں رہے گا تو یہ سارے حجاب سے فائدہ نہیں ہوگا، مقصد نہیں حل ہوگا۔ دس از دا پوائنٹ۔ اس لیے احکام کو فالو کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اہم جو ہے، جو اس کی ایکسس ہے، وہ تقویٰ ہے کہ دل میں اللہ کا تقویٰ ہو۔ جب یہ ظاہر بھی استعمال کریں گے اور دل میں بھی اللہ کا تقویٰ ہوگا تو وہ جو احکام ہے اس کو ماننے کا فائدہ ہوگا اور معاشرے میں گندگی نہیں پھیلے گی اور معاشرہ پاک صاف ستھرا ہو پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز کا گواہ ہے، ہر چیز کا۔ یعنی عورت گھر میں پردہ کر لے، شوہر کے سامنے پردہ کر لے، کسی کے سامنے نہیں جائے، لیکن شوہر نہ ہو تو وہ پردہ نہ کرے۔ والد اور بھائی کا حکم ہے کہ پردے میں رہنا ہے تو پردہ کر لے، کالج جائے تو عریانیت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جانتا ہے اور سب کچھ بھی کرے، اور دل میں کسی کے لیے غلط خیالات اور گندی باتیں گھومتی رہیں، اور موبائل میں جب اکیلے ہو تو بہت گندی چیزیں دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے، ہر چیز پر حاضر ناظر ہے۔ تم چاہے جتنا چھپ کے کوئی کام کر لو اور خالی دل میں بھی گندا خیال لے کے آؤ تو اللہ اس کا بھی گواہ ہے۔ سورہ مومن میں فرمایا کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے دلوں میں خیال آتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ تو مقصد ہے تقوی اختیار کرنا اور پاکیزگی اختیار کرنا۔ حجاب اس کا ذریعہ ہے، اور ذریعہ استعمال کر کے انسان تبھی پاک ہو پائے گا جب تقوی اس کے دل میں موجود بھی ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ بہت اہم آیت ہے، بہت قیمتی آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، اور نبی پر درود بھیجنا واجب ہے اس آیت کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پر صلاح بھیجنے کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی رحمت کے ہوتے ہیں، دعائے رحمت کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے صلے کے ساتھ جب آئے گا تو اس میں محبت بھی شامل ہوگی، ثنا خوانی یعنی تعریف بھی شامل ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے صلاح کا مطلب، اسپیشلی اللہ کی طرف سے جب صلاۃ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی عزت بلند کرتے ہیں، ان کا ذکر بلند کرتے ہیں، ان کے رتبے کو بلند کرتے ہیں۔ اور جب یہ فرشتوں اور انسانوں مومنوں کی طرف سے آئے گا نبی پر صلاۃ بھیجنا، جس کو اردو میں درود بھیجنا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا رحمت کی دعا کرنا اور محبتیں کرنا اور نبی کے ذکر کو بلند کرنا، یہ سب اس کے مفاہیم میں شامل رہے گا۔
تو اب یہ آیت آ کہاں پر رہی ہے؟ وہاں پر آ رہی ہے جہاں جس سورہ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ منافقین کی طرف سے بہت اذیت دی جا رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کس کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ تم کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ جس کے اوپر اللہ درود بھیجتا ہے اور سارے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سورہ علم نشرہ میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے جس کے ذکر کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا محبوب ہے، جو ساری دنیا کائنات میں جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو. تو سب سے پہلے کہا گیا اور مومنین کے لیے ابھارا گیا کہ تمہیں بھی شوق پیدا ہو کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. پھر مومنین سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو اور سلام، جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے، اچھی طرح سے سلام بھیجا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ امتیوں کے لیے فرض ہے، واجب ہے. اور فقہا میں اس بات پہ اختلاف ہے کہ ایک بار ہی زندگی میں ایک بار بھی اگر درود بھیج دیا نبی پر تو وہ واجب ادا ہو جائے گا. لیکن بعض کہتے ہیں جب بھی نبی کا ذکر ہو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے. تو درود کے بہت سارے فضائل ہیں احادیث میں، اور بہت اہم ہے کہ ہم نبی پر درود بھیجا کریں، رحمت کی دعائیں کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں نا ہم پر، وہ پوری دنیا میں کسی انسان کے بھی نہیں ہیں، ہمارے والدین کے بھی نہیں ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک ہدایت کو، قرآن کو ریسیو کر کے اور اپنی حکمت کو عمل کر کے نہیں دکھایا ہوتا تو ہم لوگ کیسے ہدایت پاتے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بہت ہی اہمیت ہے اور اس کا بہت اجر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 9002 اور سنن نسائی میں ہے 1297. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اتنا مفید ہے درود کہنا. کیسے کہیں گے؟ جو بیسٹ درود ہے وہ جو صلاح میں ہم سبھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو یہ الفاظ بھی ہیں، اور سب سے چھوٹا جو درود ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا محبت کی بھی نشانی ہے، اور ہم آپ کا حق، آپ کے احسانات کا حق نہیں ادا کر سکتے. بس جو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کہ ہم درود و سلام کا تحفہ آپ کو بھیج سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. یہ دعا ہی تو ہے نا، درود کیا ہے؟ دعا ہے، دعائے خیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس لیے درود کی کثرت بہت کریں. ذرا غور کریں کہ جو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ مطلب 10 رحمتیں اللہ بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات کی بلندی ہوتی ہے، استغفار کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یہ درود پڑھنے سے، نبی پر درود بھیجنے سے ٹرپل کام ہو رہا ہے. گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجات کی بلندی بھی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 ایک بار درود کہنے سے 10 بار رحمتیں بھیج رہے ہیں. اور جو نہیں نبی پر درود بھیجے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کہا ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3546. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. یعنی وہ انسان اتنا بڑا کنجوس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، ذکر آیا اور اس نے درود نہیں بھیجا، وہ بخیل ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، درود بھیجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے قرب کا ذریعہ ہوگا روز قیامہ اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 484، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جگہ ملے قیامت کے دن، تو بہت کثرت سے درود بھیجا کریں۔ اور اتنا ہی نہیں، درود پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا، وہ ہمارے آپ کی دعا کی قبولیت کی بھی ذریعہ ہے، اس کی وجہ بنے گا۔ جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 486 میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک کہ نبی پر درود نہ بھیجا جائے، تب تک وہ دعا اوپر نہیں جاتی۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں آسمانوں پر جائیں اور قبول ہو جائیں، تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی پر درود بھیجیں، پھر اپنی بات کو کہیں۔ لیکن بہت ایک پیاری سی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2457، اس میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنی دعا میں کتنا حصہ آپ کے اوپر درود بھیجوں، آپ پر صلوات بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ تو انہوں نے کہا کہ 1/4۔ آپ نے کہا جتنا چاہو، لیکن اس پہ بڑھا لو تو تمہارے لیے فائدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آدھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھا لو تو تمہارے لیے فائدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا 3/4۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فائنلی فرمایا کہ میں صرف آپ پر اپنی دعا کے ٹائم میں صرف پورا ہی آپ کے اوپر درود بھیجوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے وہ کتنی پیاری ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری اب ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مطلب اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور بہت ہی محبت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کا ٹرن بھی نہیں آتا کہ ہم اپنے لیے کچھ مانگیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہمیں کیا ضروریات ہے۔ تو خالی نبی پہ درود بھیج کے تو ہماری سمجھ لیجیے بن مانگے اپنی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ دس از دا ریالٹی۔ اور درود سے کتنا غافل رہتے ہیں ہم مسلمان، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اور نبی پر سلام کیسے بھیجنا ہے، وہ حدیث سے واضح ہے کہ یا رسول اللہ، ہم سلام تو آپ کو بھیجتے ہیں اس طرح سے، یعنی تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ طریقہ ہے نبی پر سلام بھیجنے کا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ درود کیسے بھیجے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود ابراہیمی بتایا۔ تو اس سے واضح ہوا کہ سلام بھیجنے کا طریقہ یہ ہے نماز کے اندر تشہد میں۔ اور سلام کا مطلب سلامتی سے ہے نا، کہ جو اردو میں سلامتی ہے، تو سلامتی کئی معنوں میں ہوتی ہے۔ ایک تو ظاہری سلامتی، ایکسٹرنل، یعنی آفات، مصیبت اور ان چیزوں سے بچا ہونا، اور ایک سلامتی انٹرنل ہوتی ہے، ایبسٹریکٹ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ایمان سلامت رہے، تقوی سلامت رہے، اندر کیا نور سلامت رہے، یہ ایک انٹرنل ہو گئی۔ اور تو یہ ساری چیزیں ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے دن آپ کے درجات کی بلندی ہو اور آپ شان والی جگہ پائیں۔ تو یہ ساری چیزیں نبی سے محبت کا حق ادا ہو نہیں سکتا، لیکن اس طرح سے ہم اپنا ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور مطمئن رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی درود و سلام بھیجا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے اپوائنٹ کر رکھے ہیں اس کام کے لیے کہ وہ امتیوں کا سلام اور امتیوں کی صلوات نبی کو پیش کرتے ہیں۔ تو دھیان رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں سنتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ تو فرشتوں کا کام ہے پہنچانا۔ تو آپ قریب سے یا دور سے کہیں سے بھی صلوات و سلام بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس ڈیوٹی پر اپوائنٹڈ ہیں۔ وسلم تسلیما جب کہا گیا تو
مطلب یہ ہے کہ خوب اچھی طرح سلام بھیجا کرو اور سرنڈر ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر دو اور بہت عمدگی کے ساتھ سلام کے حقوق کے ساتھ اس کو بھیجو نبی پر، کیونکہ تم نبی کے احسانات کی گنتی نہیں کر سکتے، لہٰذا یہی طریقہ ہے کہ ہم نبی پر سلام بھیجیں۔ اور مومنین کو کتنا ہی شوق سے یہ کام کرنا چاہیے جو کام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اور سارے فرشتے کرتے ہیں۔ ہر دن 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی طرف بیٹھ کر اپنا پر بچھا دیتے ہیں اور آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور شام کو 70,000 دوسرے فرشتے آتے ہیں، اور یہ ہر دن ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس شخصیت کی ذات، اس کی ذات اتنی بلند ہو، اتنی عالی مرتبہ ہو، ہم نے اسے کیا سمجھ لیا؟ ہم اپنے نبی سے وہ محبت نہیں کرتے جو ان کی محبت کا حق ہے۔ اٹس این آرٹیکل آف فیتھ، یس، اللہ کے رسول سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا پلر ہے۔ اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ میں اسے اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اپنوں سے زیادہ محبت کرنا ہے اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے کہ والدین، اولاد اور اپنی ساری خوشیاں اور اپنے سارے اسباب سب کچھ، ادروائز وہ نبی سے محبت کرنے کا حق ادا نہیں ہوا اور نبی سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا تو پھر ایمان کا ہی مسئلہ ہے نا۔ کوئی مومن ہی نہیں ہوتا جب تک کہ نبی سب سے زیادہ وہ محبوب نہ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دوسرے مذاہب میں تو جو ان کے مذہب جن کو فالو کرتے ہیں دوسرے مذاہب میں لوگ، ان کے ساتھ محبت کرنا ریکمینڈیڈ ہے، لیکن ہمارے دین میں اپنے نبی سے محبت کرنا آرٹیکل آف فیتھ ہے، ایمان کا ایک رکن ہے، ایمان کا جز ہے۔ تو نبی سے محبت کرنا اور پھر اتباع کرنا، جب نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اے نبی ان سے پوچھئے کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب محبت نہیں ہوگی تو اتباع کیسے ہوگی؟ اتباع اس چیز کا نام ہے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی کریں اور جس کا حکم نہیں دیا گیا کاپی کر کے وہ بھی کریں۔ تو محبت کے بغیر اتباع تو پاسبل نہیں ہے۔ اطاعت تو کسی طرح مارے باندھے کی ہو سکتی ہے، لیکن اتباع تو محبت کے بعد ہی ہوگی۔ تو محبت ہونا ضروری ہے اور نبی کی اطاعت و اتباع کے بعد ہی کامیابی ہے۔ کوئی اعمال، نیک اعمال ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ نبی کی سنت پر نہ ہو۔ تو پھر ہم سنت کی پیروی کیسے کریں گے اگر صحیح محبت نہیں ہوگی اور صحیح پہچان نہیں ہوگی؟ اصل میں ہمیں اپنے نبی کے بارے میں پتہ تک نہیں ہے، سیرت کی کتابیں تک نہیں پڑھتے ہم، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کردار کو پہچانیں گے کہ وہ شخصیت کا کیا تھی تو دیوانہ وار محبت ہو جائے گی۔ پھر درود و سلام بھیجنا بہت آسان بھی اور بہت لذت کی چیز بھی آپ کے لیے انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے رہتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب کانٹیکسٹ تو نبی کا چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کو بھی شامل کر لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ تو ایک تو مطلب اس کا یہ ہو گیا سیدھا
کہ رسول کو تکلیف پہنچانا انفیکٹ اللہ کو ایذا پہنچانا بھی ہے، کیونکہ وہ شخصیت اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب ترین بندے ہیں. آپ کے مقام کے برابر دنیا کائنات میں کسی کا مقام نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اتنا سمجھ لیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو رسول کو تکلیف دینا اللہ کو بھی تکلیف دینا ہو گیا. ایک تو اس کا یہ مطلب ہو گیا اللہ کو ایذا دینے کا. دوسرا، اللہ کو ایذا دینے کے اور کئی مطالب بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگانا جو اللہ نے نہیں کہی ہے، اور کئی ایسی چیزیں کرنا بے پرواہی میں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے اور وہ زمانے کو برا کہتا ہے اور میں ہی زمانہ ہوں اور صبح شام کی گردش میں ہی کرتا ہوں. تو جب انسان یہ کہتا ہے ارے زمانہ تو بہت ہی خراب ہے، ہم تو اس دور اس زمانے کے پھیر میں آ گئے اور ہمارا اتنا نقصان کر دیا اس زمانے نے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو برا کہنا ہے، زمانے کو نہیں. کیونکہ یہ زمانہ جو ہے، ٹائم جو ہے، یہ کیا ہے؟ صبح شام کی گردش اللہ کے ہاتھ ہے نا، تو صبح شام اللہ لے کے آتا ہے. تو زمانے کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے، اس کے سسٹم کو برا کہنا ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں بھی جب کوئی کہتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتا ہے. کہنے کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف بات کر رہا ہے. تو اللہ کو ایذا دینا تو کئی چیزیں ہو گئی، اور رسول کو ایذا دینے کے متعلق پیچھے بہت کچھ گزر چکا کہ منافقین کیا کیا کر رہے تھے، اور کچھ صحابہ بھی بے خیالی میں ایسا کر رہے تھے کہ دیر تک گھر میں بیٹھے رہ گئے. مطلب ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے تکلیف پہنچانے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے اٹینٹیو نہ رہنے کی وجہ سے، نا بہت زیادہ کانشیس نہ رہنے کی وجہ سے، بہت تھاٹ فل نہیں ہو کوئی، تو پھر وہ ایسے تکلیف پہنچا سکتا ہے انجانے میں. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں. اب رہی قیامت تک، تو ظاہر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بدعتوں کو فالو کریں گے تو ہم نبی کو ایذا دے رہے ہیں. اگر ہم اتحاد کو توڑ کر انتشار پیدا کریں گے، فرقہ واریت میں پڑیں گے، تو بھی ہم نبی کو ایذا دے رہے ہیں. کیونکہ بہت ہی مشقت شاقہ کے بعد ہمارے پیارے نبی نے اس ملت کی تشکیل کی تھی اور اس کو ایک یونٹ بنایا تھا اور اتحاد قائم کیا تھا اور ایک پورا معاشرہ بلڈ کر کے دیا تھا. اب پھر ہم اس معاشرے میں کو پھر سے ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں، تو یہ ہم نبی کو ایذا دے رہے ہیں. اور ہم سوچتے بھی نہیں، حب رسول کے دعوے کرتے ہیں اور فرقہ واریت میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. یہ بہت افسوسناک بات ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے گا، جو تکلیف پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو اس انسان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی جو نبی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ خالی لعنت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے آخرت میں. تو یہ حرمت ہے نبی کی، یہ ادب ہونا چاہیے. اور اتنی بڑی بات ہے کہ نبی کو ایذا پہنچانا اللہ کو ایذا پہنچانے کے برابر ہے، اور اللہ اور رسول کو جو ایذا پہنچائے گا اس کو دردناک عذاب ہے آخرت میں. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ ایذا پہنچاتے رہتے ہیں ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے تو وہ لوگ بہتان اور سری گناہ کا بار اپنے اوپر لیتے ہیں. اب نہ صرف اللہ اور رسول کو ایذا پہنچانا منع ہے، بلکہ مومنین کو بھی تکلیف دینا منع ہے.
اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ مومنین کو اور مومنات کو دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا، مردوں کو بھی، ایمان والے مردوں اور ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں کس بات سے؟ کوئی بات ان کی طرف ایسی لگا کے جو انہوں نے کی نہیں ہے، کہنے کا مطلب الزام لگا کر، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان کا گناہ اپنے اوپر لیا اور بہت بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو چونکہ یہ سورہ احزاب سورہ 5 ہجری میں نازل ہو گئی تھی اور حد قذف کی شریعت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، حد قذف کا ذکر سورہ نور میں ہے، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں، کہ حد قذف کس کو کہتے ہیں؟ کسی خاتون کو جو کہ بے گناہ ہو اس پر زنا کی بہتان کوئی لگا دے اور 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو اسے 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی، یہ حد قذف کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ 4 گواہ کے بغیر کسی بھی عورت کے اوپر بہتان لگانا، زنا کا الزام لگانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی، اور سزا بھی صرف 20 لاشز کم، جو زنا کی سزا ہے 80 لاشز، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو چونکہ حد قذف کے متعلق شریعت اگلے سال نازل ہوئی ہے، یہاں پہ تو صرف اتنی بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ کسی مومنات پر، مومنین پر بہتان تراشی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑا ہے جو کر رہے ہیں اور بہت بڑا گناہ اپنے اوپر لے رہے ہیں، اپنے اوپر ایک بوجھ لے رہے ہیں۔ یہاں پہ لفظ بہتان آیا ہے اور بہتان کی تشریح یہاں سے بھی ہو رہی ہے اور ایک حدیث سے بھی ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا پیٹھ پیچھے کہ اگر اس کے سامنے کرتا تو اسے برا معلوم ہوتا۔ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ، چاہے اس کے اندر وہ خرابی موجود ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برائی اگر اس کے اندر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، نہیں تو بہتان ہے۔ تو وہاں سے بھی غیبت اور بہتان کی ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی۔ غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی خامی، کوئی برائی موجود ہے لیکن اس کو پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے اور اس کا نام خراب کیا جائے، یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر کوئی برائی کسی کے اندر موجود ہی نہیں ہے اور اس کی طرف منسوب کر دیا جائے تو یہ بہتان ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہتان مومنین پر، مومنات پر کوئی بھی بہتان لگائے، چھوٹا یا بڑا، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ایک بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ اس طرح کے اعمال سے بچائے اور ان کے کرنے والوں میں شامل نہ کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حجاب و نقاب کی اصل اہمیت کو اور اس کے مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والیاں بنائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی تحریم ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہم سب کو درود اور سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔